السلام علیکم ناظرین اکرام، فریڈم نیوز کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ شکیل الدین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 14 جنوری 2022 ہے۔ 14 جنوری کو اگر ہم یاد کریں تو مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل سب سے کم عمر عرفہ کریم پاکستان کی پہچان ہے۔ پاکستان کی پہچان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی شان ہے۔ بے تحاشا اعزازات، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنے نام کرنے والی عرفہ کریم کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر سائرہ بانو صاحبہ کے ساتھ۔ ڈاکٹر سائرہ بانو ایک طویل عرصہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دوڑ میں پاکستان کو شامل کرتی رہیں۔ ڈاکٹر سائرہ بانو کا تعارف کیا کہیں کہ ڈاکٹر سائرہ بانو ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ایک طویل عرصہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دوڑ میں پاکستان کو شامل کرنے میں سر فہرست رہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جال بچھانے کے لیے اگر ملک بھر میں ہم دیکھیں تو ہمیں سائرہ بانو کا کام نظر آتا ہے۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر سائرہ بانو نے عرفہ کریم سے بھی ملاقات کی، کس طرح پہنچیں، کیسا انہیں پایا، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر سائرہ بانو۔ وعلیکم السلام شکریہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج 14 جنوری 2022 ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل، اور اس دوران ہم یاد کرتے ہیں عرفہ کریم کو۔ عرفہ کریم سے آپ کی ملاقات کس طرح ہوئی، کیا رودات ہے، تھوڑا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیے۔ ہاں، بس یہ ہمارے ملک کی کہہ لیں کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایسے نگینے موجود ہیں اور ہم نے انہیں کھو بھی دیا۔ یہ بے شک کہ رضا الہی تھی اور وہ چلی گئیں، لیکن ہم نے ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں نے عرفہ کو 9 سال کی عمر میں اس وقت اس سے ملاقات کی جب انہوں نے پہلا یہ سرٹیفکیشن کا ایوارڈ جو حاصل کیا تھا، ینگیسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہونے کا ایوارڈ، اور پاکستان کی پہلی، بلکہ دنیا کی پہلی ینگیسٹ تھی۔ تو اس طرح انہوں نے پاکستان کا نام بھی روشن کیا اور اپنے ماں باپ کا اور اپنا تو نام روشن کیا ہی۔ اچھا، نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ٹیلنٹ جو ہیں وہ کراچی سے ملتے ہیں ہمیں، یا نارملی شہروں سے ملتے ہیں، مگر رام دیوالی، چار چک رام دیوالی جو کہ فیصل آباد کا ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، اس سے بلانگ کرتی، لیکن کیا زبردست وہ پرسنالٹی، اور کیا ان کے پیرنٹس نے ان کی تربیت کی، اور خود بھی بڑے پروفیشنل تھے۔ ٹھیک ہے، اور میری بڑی لمبی ملاقات رہی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر سائرہ بانو، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سوشل میڈیا اتنا ان نہیں تھا۔ جی، ظاہر ہے اس وقت انہوں نے یہ کام کیا، اور ایک بہت چھوٹی بچی، ہم یہ کہیں کہ 9 عمر ہے تو غلط نہ ہوگا، تو مطلب کس طرح دیکھتی ہیں کہ کیا جب آپ ملیں عرفہ کریم سے تو کیا آپ نے پایا، کیسا پایا اس کو؟ ایک تو میں نے ان کو بہت ہمبل پایا، بہت رسپیکٹ کرنے والی، بہت پیار سے بات کرنے والی بچی پائی، اور مجھے یقین جانے جب وہ مجھے آنٹی کہتی تھی تو مجھے اتنا اچھا لگتا تھا، کیونکہ میرا ان سے رابطہ اس طرح ہوا کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی 21ویں صدی کی زبان ہے جس کو سیکھے بغیر ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں ہے، اور اسی مقولے پہ، اسی ویژن پہ جو ہے فوکس کر کے ہماری ایک NGO تھی جس میں پہلے کام کرتی تھی، اور میں اس NGO کی چیئرپرسن تھی، اور ہم نے پورے پاکستان میں کمپیوٹر لٹریسی سینٹر بنائے، کراچی سے خیبر، گوادر سے کشمیر۔ ہمارے چیئرمین حنیف اسکالیہ مرحوم کا ویژن یہی تھا کہ پاکستان کے، بالکل آمین، انہوں نے بہت کام کیا، اور 135 کے قریب کمپیوٹر سینٹرز میرے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے، مختلف گلی کوچوں میں، بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ہم نے دیکھے کہ وہ بنائے گئے تھے، اور بہت بڑی جگہوں پہ بھی بنائے، جیسے ہائی کورٹ پہ بھی بنائے۔ تو بالکل اسی طرح جب عرفہ کریم کا نام آیا تو ہمارے چیئرمین صاحب نے ان کو انوائٹ کیا ہمارے کراچی میں، کیونکہ ہم نے سندھ مدرسۃ الاسلام میں 2 کمپیوٹر لیبس بنائی تھیں ایئر 2005 میں۔ تو اس میں، اچھا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کمپیوٹر لیبس بنانا ایک بہت بڑا کام اور ایک بہت خرچے والا کام تھا، یہ خرچے بھی، اور پھر اس کو کوئی اس کی امپورٹنس کو اتنا سمجھتا نہیں تھا، بہت کم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈیو پاکستان میں آپ کے سامنے بنی تھی، وہی اس دور کی کہانی ہے ساری۔ تو اس وقت بہت تیزی سے بن رہی تھیں یہ لیبس ہماری، اور ہم فلی فرنش لیب بناتے تھے، انسٹرکٹر بھی پرووائڈ کرتے تھے، اور کوئی اس پر ہم کوئی فنڈ کلیکشن بھی نہیں کرتے تھے، سیلف فنڈیڈ NGO تھی ہماری، الحمدللہ۔ تو عرفہ کریم کو ہم نے وہاں اس گرلز کی جو ہم نے لیب بنائی تھی، بوائز کی لیب کا نام ہم نے قائد اعظم لیب رکھا تھا، اور گرلز کی لیب کا نام فاطمہ جناح لیب رکھا تھا، جو کہ سندھ مدرسۃ الاسلام کا جو اسکول تھا، یہ کالج تو بعد میں بنا، یونیورسٹی لیول، ہاں جی، اسکول تھا، تو اس میں یہ 2 لیبس تھیں، اور دونوں میرے ہاتھ سے بنی ہوئی تھیں۔ تو جب اس کا انوگریشن کرنا تھا، فیمیل لیبس تھی، تو ہم نے سوچا کہ ایک فیمیل، اور پھر اتنا بڑا نام تھا، تو ہم نے ان کے والد سے بات کی، کیونکہ ان کے والد اپنے آپ کو ان کا مینیجر کہتے تھے۔ اچھا، ہاں جی، یہ بیٹی کے لیے بھی اعزاز تھا، اور یہ باپ کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز تھا۔ بیٹی نے جو ہے پوری دنیا میں ان کا نام روشن کیا، اور باپ نے، وہ کہتے تھے میں ان کا مینیجر ہوں، تو ہم ساری ڈیل ان کے فادر سے ہی کرتے، کہ بچی بہت چھوٹی تھی۔ تو میں نے ان کے والد سے فون پہ بات کی اور انوائٹ کیا، تو پھر وہ کراچی آئیں،
यहाँ हमने 3-4 तकरीबें एक ही दिन में अरेंज की थी। सुबह उनको कंप्यूटर लैब का इनॉग्रेशन कराया, दोपहर में calpoint.com पे उनका इंटरव्यू लिया गया, फिर शाम को एक तकरीब में उनको अवार्ड्स और मेडल्स दिए गए। तो वो एक दिन के शॉर्ट विजिट पे थी। तो उन्होंने उस लैब की इनॉग्रेशन में मुझसे बहुत ज़्यादा डिटेल बातचीत के बाद इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि एक कंप्यूटर सेंटर मेरे गांव की जो मेरा स्कूल है जिससे मैंने पढ़ा है आप उसमें बना वहाँ दें। भी होना चाहिए। ये उनकी फरमाइश थी, और जहाँ और लोग बगैर कहे हम वहाँ पहुँच जाते थे। तो एक ऐसे बड़े बच्ची की फरमाइश थी जो इतने बड़े ओहदे पे थी, तो हम इसको कैसे रिग्रेट कर सकते थे। तो हमारे चेयरमैन साहब ने ऑर्डर किया कि बिल्कुल 1 महीने में लैब तैयार हो जानी चाहिए। तो हमने फिर आपने विजिट किया वहाँ अरफा के साथ? मैं अरफा के साथ नहीं जा सकी, अनफॉर्चुनेटली वो अरफा कहीं बाहर चली गई थी, लेकिन उनके फादर सारी कम्युनिकेशन कर रहे थे। तो मेरा फैसलाबाद चारचक राम दिवाली में विज़िट हुआ। वो बड़ा ज़बरदस्त स्कूल था और उसमें हमने लैब बनाई, और उस लैब की जब इनॉग्रेशन का भी टाइम आया तो कुछ ऐसे शायद उनकी तरफ से मसरूफियात थी कि वो बाहर थी, तो मुल्क से बाहर थी। तो फिर हमने माजिदा जैदी उस वक्त होती थी स्पोक्स पर्सन टू चीफ मिनिस्टर पंजाब। अच्छा। चौधरी परवेज़ लाई होते थे, और मैंने उनके साथ कोई मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ मिनिस्टर हाउस में। अच्छा। तो ये भी मुझे एजाज़ रहा। तो उस सिलसिले में फिर हमने माजिदा जैदी को बुलाया था और उन्होंने उस कंप्यूटर लैब का इनॉग्रेशन किया, और बड़े अच्छे तरीके से स्कूल वालों ने लैब का इस्तेमाल भी किया, और काफ़ी अरसे तक वो रिपोर्ट हमें करते रहे। तो कहने का मकसद यही है कि हमने जो हमारा विजन था हम उस पर काम करते हैं। अब अरफा जब इस फील्ड से थी तो इसको मज़ीद प्रोमोट करने के लिए हम नहीं किया, लेकिन हम बस ये देखते हैं कि ये उम्र बहुत थोड़ी थी, ये उम्र जाने वाली नहीं थी, लेकिन हम अल्लाह की रज़ा के आगे हमें राज़ी रहना लेकिन पड़ता ये है। बात तो है, मगर बहुत जल्दी वो हमसे चले गए। शायद अगर आज होती। अच्छा, इनके पीछे फिर आप देखें, इनको लोगों ने फॉलो बहुत किया। इनके बाद माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स जिनके बाद दीगरे आए पाकिस्तान से, जैसे बाबर इकबाल का नाम, मैंने उन्हें भी बुलाया था, वो भी हमारे मेहमान थे। और हमारा एक फेरी का ट्रिप हुआ था। अच्छा, बैनुल-अक़वामी सतह पर हाईलाइट हो गई अरफा, और पूरे पाकिस्तान का ज़ाहिर नाम रोशन भी हुआ। बिल गेट्स ने भी अरफा को बुलाया, फिर उससे मुलाकात की, तो वो थोड़ा सा ज़रा हमें बताइए। जी, वो गई थी बिल गेट्स से मिलने, और उन्होंने बाकायदा वहाँ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। बिल गेट्स के बहुत मसरूफ़ होते हैं, मेरा ख्याल है वो 5 मिनट की शायद मुलाकात करते हैं, मगर अरफा को उन्होंने शायद आधे घंटे से ज़्यादा। ये एजाज़ है हमारे मुल्क के लिए भी और अरफा के लिए भी, बहुत बड़ा एहसास है, और बहुत इंस्पायर हुए वो। और जब वो बीमार थी तो बाकायदा बिल गेट डेली उनके वालिदैन से राब्ते में थे, और शायद उनको कह रहे थे कि आप उनको ट्रीटमेंट के लिए बाहर लेके आएँ, पर शायद कुदरत ने इतनी मोहलत ही नहीं दी, और वो यहीं फिर उनकी तो डेथ ही हो गई। लेकिन ये ऑफ़र भी उनके पास थी। लेकिन सोचें, इतना बड़ा आदमी अगर वो फ़ोन करके ले रहा है तो डेफिनेटली हमारे बच्चों में वो टैलेंट है। और मेरा ख्याल है इसके बाद जितने बच्चे आए उन्होंने भी अपने आप को बड़ा प्रूफ किया। ये और बात है कि शायद हमारे यहाँ वो हाईलाइट होने का मयार थोड़ा डिफरेंट हो गया है, वरना देखा जाए तो इन बच्चों की हौसला अफजाई की जाए तो कहते हैं ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। नाज़रीन इकराम, अरफा करीम की बरसी के मौके पर हम आज मौजूद हैं डॉक्टर सायरा बानो के पास। डॉक्टर सायरा बानो साहिबा कुछ यादें, कुछ बातें शेयर कर रही हैं अरफा करीम की। अरफा करीम हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी अरफा करीम जो हैं रोल मॉडल हैं। डॉक्टर सायरा बानो, एक पसमानदा इलाका फैसलाबाद, और उस इलाके से एक ऐसी बच्ची का सामने आना, क्या कहेंगी, खुदादाद सलाहियतें हैं, वालिदैन की मेहनतें थीं कि एक अरफा करीम हमारे सामने आई? मैं तो ये समझती हूँ शकीलुद्दीन साहब, मैं तो ये समझती हूँ कि पाकिस्तान का ज़रा ऐसी नेमतों से भरा पड़ा है, माला माल है। हम अपने बच्चों को थोड़ा सा फोकस करें, उनको मौका दें। इनके वालिदैन पर ये अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी रही कि उन्होंने इस डायरेक्शन में काम किया। उन्होंने अपनी बच्ची के एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को देखते हुए उसको उस तरफ ढाला। लेकिन अगर यही बच्ची खुदा न खास्ता किसी और जगह पे होती तो शायद इसी तरह होती जैसे सारी बच्चियां बड़ी होती वो, लेकिन अल्लाह ताला को हमें ये एजाज़ देना था, उस बच्ची से शायद वो काम लेना था। आपको पता है अरफा के इस कंपटीशन को विन करने के बाद, इस सर्टिफिकेशन को विन करने के बाद, एक तो हमारे बच्चों में ये बड़ा जज्बा हुआ कि वो इस तरफ आए। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो दौरा बढ़ा, यानी हम इतनी लैब्स बना रहे थे, हम इतने बच्चों को ट्रेन कर रहे थे, हर साल हज़ारों बच्चे लैब से फैज़याब होते थे। लेकिन इस अरफा करीम के आने के बाद हमने देखा एक बड़ा रेवोल्यूशनरी टाइम आया, बच्चों में जज्बा बहुत बड़ा, और बच्चों के साथ बड़ों को चीज़ समझ में आने लगी कि हाँ ये वाकई कोई चीज़ है। तो अरफा ने हमारे काम को भी बहुत आसान किया। बिल्कुल, जो मैसेज हम दे रहे थे, हम तो गली गली कूचों कूचों में दे रहे थे,
عرفہ نے ایک جھٹکے میں وہ میسج پوری دنیا کو دے دیا. اچھا ڈاکٹر سائرہ بانو صاحبہ، 2006 میں بارسلونا میں تکنیکی کانفرنس ہوئی مائکروسافٹ کے حوالے سے، تو اس میں پوری دنیا سے لوگوں کو بلایا گیا، بالکل، اور صرف پاکستان سے عرفہ کریم کو مدعو کیا گیا. حالانکہ دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی ایک لمبی لسٹ ہمیں نظر آتی ہے، مطلب ہزاروں میں لوگ ہیں ہمارے، ان میں سے صرف اگر عرفہ کو بلایا گیا تو سوچیں کتنا بڑا آنر ہوگا، کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس ٹیکنیکل کانفرنس کے اندر جو ہے ایک 10 سال کی بچی کو انوائٹ کیا. تو یہ ہمارے لیے بھی اعزاز ہے اور یہ ان کے پیرنٹس کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے. تو یہ تو دنیا بھر میں مشہور ہوئی نا. دیکھیں ایک ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل بننا ہی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ ایگزام کوئی عام ایگزام نہیں ہوتا. بالکل. اچھا عرفہ کریم کو اعزازات سے بھی نوازا گیا، بے تحاشا ماشاءاللہ، بے تحاشا اعزاز. پرائڈ آف پرفارمنس سب سے بڑا پاکستانی اعزاز جو تھا وہ عرفہ کریم کو ملا. بالکل. اس کے علاوہ لا تعداد ایوارڈ گولڈ میڈل سے وہ نوازی گئیں، لیکن بس اگر یہ رہتی تو شاید اور بھی بہت بڑے پاکستان کا نام اور مزید روشن ہوتا. ہاں میرا خیال ہے کوئی اور بھی بہت بڑے اچیومنٹ ہوتی ان کی، جو ان کا فوکس تھا نا، جو جس طریقے سے وہ کام کر رہی تھی بچی. تو میرا خیال ہے وہ ایک کہتے ہیں نا وہ لاکھوں میں سے ایک جو گوہر نایاب نکلتا ہے، وہ گوہر نایاب نکلا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سائرہ بانو، آپ نے عرفہ کریم کو دیکھا، اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو نئے بچے ہیں، اب جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ آپ نے عرفہ کریم کو بھی دیکھا، اب موجودہ جو معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، جنریشن ہے ہماری، تو کس طرح کیا پیغام دینا چاہیے کہ ہمیں ہمارے ان بچوں کو بھی عرفہ کریم کی طرح آگے آنا چاہیے انفارمیشن کی دوڑ میں؟ گو کہ آج ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے تو مایوسی کفر ہے، مگر جس ڈگر پہ ہمارے بچے چل رہے ہیں نا، تو کبھی کبھی بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جو دنیا کے حالات ہیں اس وقت، جو ہماری کنٹری کی اکانومی چل رہی ہے، جی ڈی پی گروتھ ہماری اتنی ڈاؤن ہے، تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم مضبوط ہاتھوں میں پاکستان کو سونپ بھی رہے ہیں نہیں. لیکن ہاں اگر ہمارے والدین اس سلسلے میں تھوڑے سے ایکٹیو ہوں اور اپنے بچوں کی پراپر رہنمائی کریں اور ان کو گائیڈ کریں، کیونکہ دیکھیں پہلی درسگاہ ماں باپ ہوتے ہیں، ماں کی گود ہے اور ماں باپ کا سایہ پہلا بڑا کام. دیکھیں استاد جو بھی کر لیں، جب تک گھر سے آپ ایک فوکس، آپ موبائل ہاتھ میں دے دیتے ہیں، لیکن وہ تو وہی بات ہو جاتی ہے نا کہ چھری سے آپ خربوزہ کاٹیں یا اپنا ہاتھ کاٹیں. بس وہی بات ہے کہ موبائل تو آپ کے پاس ہے، دنیا کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی فنگر ٹپ پہ، بالکل آپ کے ہاتھ کے اندر ہے. آپ چاہو تو اس سے انفارمیشن لیں، چاہیں تو اپنے آپ کو تباہ کر لیں. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن واقعی بہت ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو ایک اچھی جنریشن پروڈیوس کرنے کی. اور میں اپنے دیگر سیگمنٹس میں بھی اور آپ کے توسط سے اس سیگمنٹ میں بھی میں خاص طور پہ یہ کہوں گی کہ مائیں پلیز اپنا رول پلے کریں. اپنے بچوں سے وہ ڈر کے ان کو موبائل تو دلا دیتی ہیں، اور اپنے بچوں سے ڈر کے ان کو ٹوک بھی نہیں پاتی ہیں کہ وہ بچے کر کیا رہے ہیں. لیکن یہ بہت زیادہ فرسٹریشن والی بات ہے. ہمارے پاس ڈے اینڈ نائٹ او پی ڈی میں اتنے کیسز آتے ہیں جن میں بچے دن بدن نفسیاتی ہوتے جا رہے ہیں. وہ موبائل کو دیکھ کے سوتے نہیں ہیں، بالکل، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک لیٹسٹ ریسرچ بھی ہے کہ موبائل کی بلو لائٹ سے جو روشنی نکلتی ہے دماغ کو متاثر کر رہی ہے، اور وہ جو آگ رات کے اندھیرے میں دیکھا جاتا ہے، خواتین کے اندر ایک خاص قسم کا سنڈروم پیدا کر رہا ہے جو انفرٹیلیٹی کریٹ کر رہا ہے. وہ سیم اسی طرح مردوں میں بھی بہت سارے کیسز آ رہے ہیں. تو خدا کے لیے جو ہے اپنے واقعی یہ موبائل بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے، استعمال صحیح کریں اور اپنے بچوں کو ایک فوکس لائف کی طرف دیکھیں تاکہ ہمارے ملک کا نام روشن. اچھا ڈاکٹر سائرہ بانو، عرفہ کریم کی ہم بات کر رہے ہیں. عرفہ کریم کو جہاں اعزازات سے نوازا گیا، وہیں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ان کے نام پر ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا تھا. بالکل، یہ ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے فرسٹ اینیورسری پیش یہ ٹکٹ جاری ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیتھ کے بعد میرا خیال ہے شاید روڈ اور پارک بھی آئی ٹی ٹاور جو تھا وہ پنجاب گورنمنٹ نے ان کے لاہور میں کہیں یا کسی علاقے میں، لاہور میں ہی ہوا تھا. یہ جی ہاں لاہور میں ہوا تھا. آئی ٹی پارک اور آئی ٹی ٹاور کے نام سے بنایا گیا تھا. لیکن پارک، روڈ یا یہ ساری چیزیں بنانا جو ہے وہ آنر نہیں ہے. اصل اگر ہم عرفہ کریم کو کوئی ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو اس لیول پہ لانا ہے تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو. کیونکہ دن بدن جو ہے ہم بہت سارے گرافس میں پاکستان کو نیچے لے کے جا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچے اس پر فوکس کریں. پارک، روڈ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ہمارے بچے اس لیول پہ کام کریں گے اور آگے جائیں گے تو میرا خیال ہے عرفہ زیادہ خوش ہوں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر سائرہ بانو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے عرفہ کریم کے حوالے سے یادیں، کچھ باتیں ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچائیں. اپنی بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے. آمین.
اللہ تعالیٰ عرفہ کریم کو غریق رحمت فرمائے. ہمارے ملک کا سرمایہ تھیں، ہمارے ملک کا نام روشن کیا عرفہ کریم نے. ڈاکٹر سائرہ بانو کی بات سے میں ایک بات یہاں ضرور شامل کروں گا کہ ہمارے ماں باپ بالخصوص ماؤں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بچوں کی تربیت میں، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ عرفہ کریم کی طرح ملک کا نام روشن کریں. عرفہ کریم اب اس دنیا میں موجود نہیں، لیکن دنیا بھر میں عرفہ کریم کا نام ہے. اسی کے ساتھ شکیل الدین کو فریڈم نیوز سے اجازت دیجیے. آئندہ نئے مہمان نئے عنوان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.